ينصرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أعظامنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے شائع کردہ مبینہ قرطاس ابیض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس وقت کے لیے آج کے خطبے کے لیے بھی میں نے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے چند اعتراضات کو چنا ہے اور انہی کا آج کے خطبے میں جواب دوں گا۔ ایک اعتراض حکومت پاکستان کو احمدیت پر یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ ہے کہ ان کا روحانی قد و قامت دیگر انبیاء سے کہیں بلند ہے۔ اس قسم کی دعووں کی مثالیں دینے کے لیے ہم مرزا صاحب کی تحریروں میں سے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں، یعنی حکومت پاکستان۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے۔ اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا۔
حقیقت الوحی صفحہ 153۔ پھر ایک اور اقتباس تتیمہ حقیقت الوحی کا دیتے ہوئے جو صفحہ 84 پر درج ہے، حکومت پاکستان اس اقتباس کو بھی اعتراض کا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، تو جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی ضروری طور پر جیسا کہ خدا نے اس کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے، اور میری نسبت جری اللہ فی ظلل الانبیاء فرمایا، یعنی خدا کا رسول سب نبیوں کے پیرووں میں، تو ضرور ہے کہ ہر نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔ اس سے ایک اعتراض کے علاوہ ایک دوسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ نے اپنی وحی کو دیگر انبیاء کی وحی کی طرح قرار دیا۔ دراصل یہ دونوں اعتراضات ایک ہی نوع کے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمرہ انبیاء میں شامل ہیں تو زمرہ انبیاء کے متعلق قرآن کریم سے ہمیں دو قسم کی آیات ملتی ہیں۔ بعض آیات میں تو تمام انبیاء کے برابر ہونے کا ذکر ہے، لا قالوا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی طرف منسوب فرمایا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہی وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمرہ انبیاء میں شامل ہیں، ان دونوں آیات میں ان دونوں اعتراضات کا جواب موجود ہے۔ وحی کے لحاظ سے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور ہر رسول کو وہی پاک وحی خدا کی طرف سے اترتی ہے، ہر رسول کی طرف جو اس سے پہلے رسولوں کی طرف اتری تھی یا آئندہ رسولوں کی طرف اترنی تھی، اور خدا کے پاک کلام میں اس کی شان، اس کی شوقت، اس کی صحت، اس کی سچائی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جہاں تک مراتب کا تعلق ہے، یہ بھی اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بلند مرتبہ عطا فرمائے، جس کو چاہے کمتر مرتبہ عطا فرمائے، اور انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا، اس دعوے کے اعتبار سے آپ کو یہ دعویٰ بھی زیب دیتا ہے کہ نہیں کہ آپ کو گزشتہ بعض انبیاء پر فضیلت ہے۔ جہاں تک آپ کے دعوے کا تعلق ہے، آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ فرمایا اور مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور مہدی اور مسیح کے متعلق امت کے گزشتہ بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، مجددین وقت نے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ اس کا مقام امت میں سے کسی عام انسان کا سا مقام نہیں ہوگا، بلکہ بعضوں نے خاص طور پر واضح طور پر یہ لکھا کہ وہ گزشتہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا۔ لیکن امام مہدی اور مسیح کا ذکر اگر چھوڑ بھی دیں تو ایسی بھی امت میں بزرگ پیدا ہوئے جو نہ امام مہدی ہونے کے دعوے دار تھے، نہ مسیح ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن انہوں نے ایسے ہی دعوے خود اپنی ذات کے متعلق کیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ چنانچہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، امت محمدیہ میں
वही का जिक्र भी उसी तरह मिलता है जिस तरह हज़रत मसीह सलाम के दावी में मिलता है। और जहाँ तक गुज़श्ता लोगों पर फजीलत का और बाकी बने नौ इंसान पर फजीलत का ताल्लुक़ है, ये दावी भी उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज़ायद जगह नज़र आते हैं। वही के लिहाज से मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ना सिर्फ वही का दावा करते हैं बल्कि ये दावा करते हैं कि मुझे मेराज हुआ और उसमें मुझ पर यह आयत नाज़िल हुई, कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब व अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून फ़अतानी फ़ी हाज़िहिल आयति कुल्लल आयाति व क़र्रबा अलय्य अल-अम्रा व जअलहा मिफ़्ताह कुल्लि इल्मिन फ़अलिमतु अन्नी मजमूअ मन ज़ुकिरनी। अल-फुतूहात मक्किया जुज़ 3 सफ़र 350। कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो नाज़िल किया गया हम पर और जो नाज़िल किया गया इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब और उनकी औलाद पर, और उस पर जो दिया गया मूसा, ईसा और तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से। हम नहीं फ़र्क करते किसी के दरमियान इनमें से और हम खुदा के लिए काबिल फरमाबरदार हैं। फिर फरमाते हैं बस इस आयत में उसने मुझे तमाम निशान दिए और मेरे लिए रूहानी अम्र को करीब कर दिया और उसने इस आयत को मेरे लिए हर इल्म की कुंजी बनाया। बस मैंने जान लिया कि मैं इन तमाम अंबिया का मजमूआ हूँ जिनका इस आयत में जिक्र किया गया है। हज़रत ख्वाजा मीर दर्द दहलवी ने भी अपनी किताब इल्मुल किताब में तहदीस नेमत के उन्वान के तहत अपने इल्हामात का जिक्र किया है, जो अपने मर्तबे में पहले इल्हामात की शान रखते हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयात ही की शक्ल में आपको भी इल्हामात हुए। चुनांचे एक इल्हाम ये दर्ज है, वला तत्तबे अहवाहुम वस्तक़िम कमा उमिरता। फिर फरमाते हैं एक और इल्हाम हुआ, अफ़ा हुक्मुल जाहिलियत यबगून फी ज़मानिन युहकिमुल्लाहु बिआयातिही मा यशा। फिर इल्हाम हुआ, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जहाँ तक हज़रत मसीह पर फजीलत का जिक्र है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी हिकमत भी खुद बयान फरमाई, और वो हिकमत इस नौ की है कि आज भी कोई बाशऊर इंसान जो इस्लाम पर ईमान रखता हो और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर ईमान रखता हो, इस हिकमत पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, ईमान को बुराई बगैर एतराज़ नहीं कर सकता। उनसे जो दलील आपने कायम फरमाई वो ये है, इस जगह ये भी याद रहे कि जबकि मुझको तमाम दुनिया की इस्लाह के लिए एक खिदमत सुपुर्द की गई है, इस वजह से कि हमारा आका और मखदूम तमाम दुनिया के लिए आया था, तो इस अजीम शान खिदमत के लिहाज से मुझे वो ताकतें और क़ुव्वतें भी दी हैं जो इस बोझ के उठाने के लिए ज़रूरी थीं, और वो मारिफ और निशान भी दिए गए हैं जिनका दिया जाना इत्माम हुज्जत के लिए मुनासिब वक्त था। मगर ज़रूरी न था कि हज़रत ईसा को वो मारिफ और निशान दिए जाते, क्योंकि उस वक्त उनकी ज़रूरत न थी। इसलिए हज़रत ईसा की सरिश्त को वो क़ुव्वतें और ताकतें अता दी गईं जो यहूदियों के थोड़े से फ़िरक़े की इस्लाह के लिए ज़रूरी थी। और हम कुरान शरीफ के वारिस हैं जिसकी तालीम जामे तमाम कमालात है और तमाम दुनिया के लिए है, मगर हज़रत ईसा सिर्फ तौरात के वारिस थे जिसकी तालीम नाक़िस और मुख्तसर कौम थी। इस वजह से इंजील में उनको वो बातें ताकीद के साथ बयान करनी पड़ी
جو تورات میں مخفی اور مستور تھی، لیکن قرآن شریف سے ہم کوئی امر زائد بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعلیم اتم اور اکمل ہے اور وہ تورات کی طرح کسی انجیل کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک دیگر بزرگوں کے دعوی کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ اقتباس میں الشیخ داؤد بن محمود القیصری کی شرح اصول الحکم سے لے رہا ہوں۔ اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں، حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا، انا نقطۃ و بائے بسم اللہ، انا جنب اللہ الذی فرقت فیہ وانا القلم وانا اللوح وانا اللوح المحفوظ وانا العرش وانا الکرسی وانا السماوات السبع والارض۔ مقدمہ صفحہ 32 فصل 8 کہ حضرت علی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، میں خدا کا وہ پہلو ہوں جس کے متعلق تم نے کوتاہی سے کام لیا، میں قلم ہوں، میں لوح محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں ساتوں آسمان اور زمینیں ہوں۔ ایک شیعہ امام حضرت امام جعفر صادق، جو اہل تشیع کے چھٹے امام ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، آپ امام مہدی کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان فرماتے ہیں بطور پیشگوئی کے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ یہ دعوی کرے گا، یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فها انا ذا ابراہیم و اسماعیل، ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع فها انا ذا موسیٰ و یوشع، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فها انا ذا عیسیٰ و شمعون، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فها انا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین، الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انا ذا الحسن والحسین، ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فها انا ذا الائمة۔ اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو یاد رکھے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں۔ یہ پیشگوئی ہے شیعوں کے چھٹے امام اور امت محمدیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت امام جعفر صادق کی۔ یہ امام مہدی یہ آ کر بیان کرے گا، اے تمام لوگوں سن لو، جو ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو یاد رکھے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل میں ہوں، اور جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں، اور جو عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہے تو عیسیٰ اور شمعون میں ہوں، اور جو محمد اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین میں ہوں، اور جو حسن اور حسین کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن اور حسین میں ہوں، اور جو نسل حسین میں ہونے والے ائمہ کو دیکھنا چاہے تو وہ ائمہ میں ہوں۔ بس حکومت پاکستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کر کے احمدیت کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر ایک عظیم دلیل پیش کی۔ کیونکہ امام مہدی کے اگر یہی مقامات تھے اور یہ مقدر تھا اور گزشتہ بزرگوں نے پیشگوئی میں یہ فرما رکھا تھا، تو سچے امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ دعویٰ کرے۔ اگر وہ امامت کا دعویٰ تو کرتا اور یہ دعوی نہ کرتا تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ سچا ثابت ہوتا۔ صورت دیگر یہ ائمہ جھوٹے تھے، جنہوں نے یہ کہا۔ دونوں باتوں میں سے ایک تو کیا کرنی پڑے،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنا پڑے گا، جس طرح حضرت امام جعفر صادق کی نیکی اور بزرگی کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرا قرار دیتے ہیں انتقالی کے نتیجے میں، تو پھر حضرت امام حسین کی سچائی اور بزرگی کا بھی انکار لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ راوی کا ختم نہیں ہوتا۔ امام خمینی صاحب جو اس وقت شیعہ امام ہیں یا نائب امام کا مرتبہ رکھتے ہیں، وہ تو جہاں تک کہتے ہیں شیعہ ائمہ کے متعلق، امام مہدی کے متعلق نہیں، عام شیعہ ائمہ کے متعلق، بے شک ہمارے مذہب کی لازمی باتوں میں سے یہ ہے، لازمی باتوں میں سے کہ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، نہ کوئی نبی مرسل۔ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، نہ کوئی نبی مرسل۔ آگے ولایت الفقیہ کا حوالہ ہے، ولایت الفقیہ بالحکومت الاسلامیہ صفحہ 35۔ حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی نے بھی تو نہ مسیح کا دعویٰ کیا نہ مہدی کا دعویٰ کیا، لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے وہ بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، وہ اتنے عظیم شان ہیں کہ آج کل کا عرفان سے عاری ظاہر پرست مولوی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق شیخ نور الدین صاحب ابو الحسن علی بن یوسف بن اپنی کتاب، اپنی تالیف بحرۃ الاسرار کے صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل۔ پھر فرمایا لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد، کہ انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور ملائکہ کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، اور میں ان تمام کا شیخ ہوں۔ مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ اسی طرح نواب محمد صدیق حسن خان صاحب ابن سیرین کا یہ قول اپنی کتاب ہدج الکرامہ صفحہ 386 میں درج کرتے ہیں۔ قال ابن ابی شیبۃ فی باب المہدی عن محمد بن سیرین قال یکون هذه الامة خلیفہ یکون فی هذه الامة خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر منہما قال قال یفضل علی بعض الانبیاء وفی لفظ لا یفضل علیہ ابو بکر و عمر سیوطی گفتے هذا اسناد صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا، محمد بن سیرین لکھتے ہیں، اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ابو بکر اور عمر سے بھی بہتر ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ صحیح روایت کے الفاظ ہیں اس خلیفہ سے ابو بکر اور عمر افضل نہیں ہوں گے۔ امام سیوطی نے اس قول کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ اسی کتابچے میں درج ہے جو جماعت کے خلاف شائع کیا گیا ہے، اور ان کو ایک سند قرار دیا گیا ہے اور ایک عظیم الشان فلسفی قرار دیا گیا ہے جو امت کی مسائل کو خوب سمجھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حق لہ ان ینعکس فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و یزعم العامۃ انہ اذا نزل فی الارض کان واحدا من الامۃ۔
ونسخة منتصفة منه والشتان بينه وبين أحد من الأمة. الخیر الکثیر 236-237. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہ پیشگوئی فرماتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام آنے والے مسیح موعود کے مقام کا. یعنی مسیح موعود اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں. عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مسیح موعود نازل ہوگا تو محض امتی فرد ہوگا. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس میں جامع محمدی کی شرح اور آپ کا سچا عکس ہوگا. ٹرو کاپی. بس کہاں وہ اور کہاں محض امتی؟ حضرت امام عبدالرزاق کاشانی شرح کاشانی علی خصوص الحکم میں فرماتے ہیں مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو. المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنہ یکون فی احکام الشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ کلہم ولا يناقض ما ذكرناه لأن باطنه باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرح کاشانی جیسے بیان کیا سلیکم 35. یعنی مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، لیکن معارف، علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہیں، کیونکہ اس کا باطن محمد علیہ السلام کا باطن ہوگا. پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تارۃ اخری بانا تشتبک بحقیقت رجل من آلہ والمتوسلین الیکما وقع بیننا صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الی ظہور المہدی. یعنی بروز حقیقی کی ایک قسم یہ ہے کہ کبھی ایک شخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی. ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار کیا ہے. تو جہاں تک امت محمدیہ کے مسلمہ بزرگوں، صاحب کشف و الہام بزرگوں، ایسے بزرگوں کا تعلق ہے جو اپنے وقت کے اقطاب تھے، جو اپنے وقت کے مجددین تھے، جن کو امت میں ایسے عظیم مراتب عطا ہوئے، ان کی شان کا تو کیا سوال، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی آج آپ کو علماء نظر نہیں آئے. یہ تمام اقوال ان کے ہیں. بس اب دو ہی باتیں ہیں فیصلے کے لیے، یا تو اسی چھری سے ان کو بھی ذبح کرنے کی جرت کرو، یا تو اسی موت سے ان پر بھی کفر کے فتوے لگاؤ. جس طرح تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر فتوے لگائے، اگر انصاف اور تقویٰ تم میں ہے تو وہی باتیں جو پہلے کہہ گئے ان پر بھی چھری چلاؤ. اور صرف یہی نہیں، تم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے امدادی کے نتیجے میں آپ کے تمام ماننے والوں کی گردن زمین قرار دے دیا. تم نے تو یہ فیصلہ دیا کہ جائز ہے کہ ان کے گھر لوٹے جائیں، ان کے اموال کو آگے لگائے جائیں، ان کے اندوختے دبا کر دیے جائیں، ان کے بیوی بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، اور اگر بیوی بچے پہلے زندہ رہیں تو ان کے والدین کو ان کے سامنے قتل کیا جائے. سب جائز ہے کیونکہ ان کے امام نے یہ دعوے کیا. پھر پہلے ائمہ کے ماننے والوں سے بھی وہی شروع کرو. مگر نہیں، تمہیں ضرورت نہیں، تم تقویٰ سے آری، محض زبان درازی کا تمہیں اختیار ہے، اس سے آگے تمہیں کوئی اختیار نہیں.
सीधी मामूली बात यह है कि इमाम महदी के मतलब ये मुसल्लमा अकीदा है इन बुजुर्गों का जिनके मैं नाम लिए हैं, उसका ये मुकाम होगा, वो ये बातें करेगा। बस एक इमाम महदी के दावेदार के लिए जरूरी है कि उसकी सच्चाई की पहचान है, ना कि उसकी झूठ की पहचान है। अगर वो दावा करता और कहता मैं ये नहीं हूं, तो तुम उठते और तुम ही उसको मंजूर करते। अगर तुम ये दावे नहीं करते तो तुम लाज़िमन झूठे हो, क्योंकि इससे पहले अइम्मा के बारे में लिखिए सुना गया। एक और एतराज, बल्कि एक मजमूआ एतराज आपको ये किया गया है कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मिर्जा गुलाम अहमद ने इब्तिदा में नबूवत के दावा की हकीकी ख्वाहिश का वाज़ेह तौर पर इज़हार नहीं किया। उन्होंने आगाज़ ख़त्म नबूवत के बारे में उन्होंने आगाज़ ख़त्म नबूवत के बारे में ज़हनी इंतशार पैदा करने से किया। फिर बतदरीज लेकिन तेजी से अपनी मंजिल मकसूद तक बढ़ते चले गए। बड़े तज़ब्ज़ुर और कई मुतसादिम इजहारात के बाद उन्होंने फिर आखिर नबी होने का दावा किया। तेजी से बढ़ते चले गए, मगर बड़े तज़ब्ज़ुर और कई मुतसादिम इजहारात के बाद उन्होंने फिर आखिर नबी होने का दावा किया। फिर एक और एतराज़ ये करते हैं कि अपनी जवानी के ज़माने में मिर्ज़ा साहब सरा और असाबी दौरों की बीमारियों में मुब्तला है। सरा नीति को कहते हैं। कभी कभी वो हिस्टेरिया के हमलों की वजह से बेहोश हो जाएगा। उन्हें ज़ियाबीतस का मर्ज़ भी था, और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि बाद में उन्होंने अपनी दो बीमारियों यानी मिराब और ज़ियाबीतस को अपने हक़ में एक दलील बना कर घड़ लिया, और उन्होंने लिखा, देखो मेरी बीमारी के मुतालिक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, जो इस तरह वक़ूअ में आई कि आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो दो जर्द चादरें उसने पहनी हैं। सवाल ये है कि ये जो दो किस्म के मुख्तलिफ एतराज़ात मैंने पढ़ कर सुनाए हैं, वो लोग जो मजहबी तारीख का कुछ इल्म रखते हैं और खुसूसन मुस्तशरिकीन के लिटरेचर से वाकिफ़ हैं, उनके दिनों में एक घंटी सी बजी होगी कि हमने तो ये बातें पहले भी सुन रखी। ऐसे अल्फाज, ऐसे बोधे और लचर हमले ये तो पहले भी होते आए हैं। कहाँ थे वो? किसने किए? ये एतराज़ की अदाएँ इन लोगों ने किससे सीखी? उसके मुताबिक घर के बेटी से बढ़कर और कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। चुनाचे मैं अखबार अहले हदीस सफ़ा 2 कॉलम 2 24 मार्च 1911 का एक इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ, जहाँ चोट पकड़ जाता है। और ये हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की बात है कि इस अखबार में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को ये चैलेंज दिया गया था। मौलवी सनाउल्लाह साहब लिखते हैं, हमारा हक है या नहीं? बहुत से सुनिए, हमारा हक है कि नहीं कि हम आपके मिशन पर वो सवालात करें जो आपके रसूल की रिसालत के मुनाफियों, जिस तरह ईसाई और आर्या वगैरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज़ करें। ढानी भी सीखे तो किससे सीखे? मुखालफत के ढानी भी इख्तियार किए तो किसके बताए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुखालफत इख्तियार नहीं करते। अंबियाए गुज़श्ता की मुखालफत का तरीक़ा इख्तियार नहीं करते। सीखते हैं तो आर्यों और ईसाइयों से सीखते हैं, उन नापाक हमलों के तरीक़ जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर किया करते हैं। बस इस निशानदेही के बाद अब हमारे लिए उन हमलों को समझना बहुत आसान हो जाता है। विलियम ब्योर तदरीजी दावी के मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ करता है अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में, सफ़ा 46 और 47 की एडिशन से दिया गया। कहता है, हम ये क़यास कर सकते हैं कि मोहम्मद शक और हिचकिचाहट के एक दौर में से गुजरने के बाद लफ्ज़ बोलिएगा, शक और
हिचकिचाहट के एक दौर में से गुजरने के बाद ये कहने लगा कि ये खुदा का पैगाम है। दरीन असनाम उसने ये कहा कि ये सब खुदा के नाम की खातिर है। ये मुकाम उसकी तमाम ज़िंदगी पर छा गया और उसकी हरकत में मुदगम हो गया। वो एक खादिम बना, रसूल बना और फिर खुदा का नायब। उसके मिशन के दायरे हमेशा बढ़ते रहे। उनकी बुनियाद अपनी रसूलों पर कायम, उन्हीं रसूलों पर कायम। अब नाम बदल दें विलियम म्योर का और उसकी जगह इनके मकाले का मुसन्निफ का नाम रखते हैं, कोई फर्क नहीं। और फिर लिखता है मक्का में किसी हाकिम आला की गैर मौजूदगी और आपस में बटी हुई हुकूमत ने मोहम्मद को इस फैसले का मौका दिया। और यहाँ तो नहीं मगर दूसरी जगह ये लिखते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत ने इनको ये मौका दिया। और फिर वो लिखता है मदीना आने के चंद माह बाद मोहम्मद ने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा और जल्दी से अपने लोगों के लिए अपना लिया। इससे पहले ये इस्लामी हुक्म न था। ये इस दौरान नाफिज हुआ जब मोहम्मद अपने दीन को यहूदियों के त्योहारों के साथ साथ रखना चाहता था। और जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक है, वही नापाक मिराप और हिस्टेरिया और मिली के जलील एतराज किस पर कर रहे हैं? सब कायनात के मकसूद पर, जिनकी खातिर ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, सैयद बुल्द आदम पर, जो तमाम नबियों से अफजल था, जिसकी खातिर ये कायनात वजूद में लाई गई और जिसकी हिकमत और जिसकी फतानत और जिसकी जहानत ऐसी चमकी कि खुदा ने खुद फरमाया कि ये ऐसा नूर था कि अगर आसमान से शोला इल्हाम ना भी नाजिल होता तब ये नूर जगमगा उठने के लिए मिला। कहते हैं पैगंबर अजहद उलझा नौज़ुबिल्लाह और असाबी मरीज था, अंधेरे से खौफ करता। मैं तो इस सवाल को पढ़ नहीं सकता। और बीमारी के मुताबिक अगर आपने देखना हो तो पादरी फॉन्डर की C.G. फॉन्डर की किताब निज़ामुल हक सफ़ा 459 और 463 का मुताला करने अगर आप नहीं करते, उसमें गलत ने इस तस्के के साथ ऐसे मज़े ले लेकर बाद अहादीस पर बिना रखकर और बार बार ये जिताकर कि देखो मैं नहीं कहता कि तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे मुहद्दिसीन, तुम्हारे बड़े बड़े फिक़ह के उस्ताद और तुम्हारे बड़े बड़े मुअर्रिख़ीन लिख चुके हैं। और हवाले पर हवाले देता चला जाता है ऐसी फर्जी हकायात के जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और या उस हकीकत को ना समझने के नतीजे में बाद गलत नताइज निकालता है जो हदीस से साबित है। बहरहाल ये रवायत जिसमें नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़िंदगी का नक्शा ही नहीं बल्कि नहायत कमीने और ज़लील अल्फाज़ में नक्शा खींचा गया है, ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर उनमें ज़रूरत हिम्मत है और गालिबन उन्होंने सीखी बातें उन्हीं से ही हैं तो वो खुद पढ़ सकते हैं बात। जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक है, एक और बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इन दो बीमारियों का जिक्र करके ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि ये नबूवत का दावा, बीमार बशर कमजोर इन बीमारियों में और खुद अपने उन अम्बिया पर जिन पर कामिल यकीन रखते हैं कि वो खुदा कैसे चले, उन पर बीमारियों के ऐसे ऐसे बुतान बांधते हैं जिनमें कोई भी उन बुतानों में से जो खुद मुसलमान उलमा ने बांधे हुए हैं बाद इसराइली रिवायात की बिना पर। मैं चंद आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इदरीस के मुतालिक सुनिए, ये नबी का नक्शा भी उनके ज़हन में उभरा हुआ है। कहते हैं वकानत इहदा ऐनैहि आज़मा मिनल उख़रा, अल-फ़ुरक़ान जुज़ 2 सफ़ा 138, कि आपकी एक आंख बड़ी थी और एक छोटी थी। फिर वो फरमाते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तो आगे परंदे ही हो गए थे।
یہ تو خیر ابھی معمولی بات ہے. اب سنیے حضرت ایوب کے متعلق تفسیر جلالین کا حوالہ اور وہ نقشہ جو حضرت ایوب کی بیماری کا وہ کھینچتے ہیں. فنفخ ابلیس فی من خرائش طولا منها جسده فخرج منها تعلیل مثل لیات الغنم ووقعت فیہ حکۃ فحک بأظفارہ حتی سقطت کلها ثم حکها بالمسوح بالخشنۃ حتی قطعها ثم حکها بالفخار والحجارۃ الخشنۃ فلم یزل کذلک حتی تقطع جسده وانثنى فأخرجه أهل القرية وجعلوه على أناسته وجعلوا له عريشا وهجره الناس كلهم إلا زوجته رحمة بنت إسرائيل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے آپ کے نتنوں میں پھونک ماری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو فرماتا ہے کہ ہم پھونکتے ہیں انبیاء کے اندر اور پھر ان کو ایک نئی روحانی زندگی عطا کرتے ہیں, اپنی روح سے پھونکتے ہیں. اور ان کا نبیوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ایوب کے نتنوں میں پھونک ماری اور آپ کا بدن دھڑک اٹھا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھوڑے جو دونگوں کی دم کی طرح بڑے تھے نکل آئے اور جسم میں سخت کھجلی شروع ہو گئی. پہلے آپ نے ناخنوں سے کھجلانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ گر گئے, پھر ٹاٹ لے کر کھجلایا کرتے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے. پھر ٹھیکریوں اور سخت پتھروں کو استعمال کرتے رہے مگر کھجلی میں کمی نہ آئی حتیٰ کہ آپ کا تمام بدن کٹ گیا اور بدبودار ہو گیا, جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے آپ کو نکال باہر کیا اور ایک روڑی پر پھینک دیا. یہ ترجمہ انہیں کا بنا ہے اس لیے میں لفظ روڑی پڑھ رہا ہوں. حضرت خاک کے ایک ڈھیر پر, ولادت کے ایک ڈھیر پر نعوذ باللہ شہر والوں نے, بستی والوں نے حضرت ایوب کو باہر نکال کے پھینک دیا اور ایک چھت بنا دی اور سوائے آپ کی بیوی رحمت بنت افراہیم کے سب نے آپ سے قطع تعلق رکھ جاتا ہے. جن کی نبوتوں کے یہ تصورات جو اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء پر ایسے گندے حملے کرنے سے باز نہیں آتے, وہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا حملہ کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن اس میں ایک اطمینان کا پہلو بھی دیکھتا ہوں اور میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک حمد اور اطمینان کا پہلو بھی ہے. وہ اس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد تک تمام دنیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے حملے کیا کرتی ہے. ایک پہلوان تھا قادیان سے, حضرت محمد مصطفیٰ کی عشق میں دیوانہ تھا. اس نے شدت سے آپ کی طرف سے دفاع کیا اور ایسے سخت حملے کیے دشمنوں پر کہ ہر دشمن کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اور وہ تھی جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پر چلا کرتے تھے. وہ مسیح موعود نے اپنے سینے پر لے لی اور اس وقت سے آج تک تمام دشمنان اسلام خاموش ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور سب کی توجہ گندے حملوں کے لیے ہمارے آقا حضرت مسیح موعود کے غلام کی طرف ہوتی ہے. یہ شان ہے جماعت احمدیہ کی قربانی, یہ عظمت ہے ہمارے دعوی کی سچائی. بس ان حملوں میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر رحمت اور جنود کے گلدستے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صدیوں کی تاریخیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہی تھیں, وہ تیر جو ہمارے آقا و مولا سید ابوالفضل عالم کی ذات کی طرف چلائے جاتے تھے, وہ گند جو آپ پر اچھالا جاتا تھا, خدا کی قسم خدا کی تقدیر ان چیزوں کو پھولوں اور رحمتوں اور درود اور صلات میں تبدیل فرما دیا کرتا. جتنی گالیاں خدا کے نام پر آپ کو دی گئی
اس سے لاکھوں کروڑوں گنا آسمان آپ پر رحمتیں بھیجتا رہا. بس مبارک ہو تمہیں جو اس مجاہد اعظم کی غلامی کا دم بھرتے ہو، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے سارے حملوں کو اپنی چھاتی پر لے لیا اور کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آپ کی ذات پر کیا گزرتی ہے. جہاں تک زرد چادروں کا تعلق ہے، جہاں تک اس بیماری کا، اس تعبیر کا تعلق ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوئے آسمان سے نازل ہوتے دیکھا. اس کے متعلق تو دو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اس کشف کی یا پیشگوئی کی ایک تعبیر کی جائے اور یا اسے ظاہر پہ معمول کیا جائے. اور اگر ظاہر پہ معمول کیا جائے تو پھر اس آنے والے نبی کی کیا شکل بنے گی؟ اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اور اگر ظاہر پر معمول نہ کیا جائے بلکہ اس میں ایک عارفانہ پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو پھر امت محمدیہ کے بزرگ پہلے سے لکھ چکے ہیں کہ وَالسُّفْرَةُ مِنَ الثِّيَابِ كُلُّهَا مَرَضٌ وَغُرْفٌ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الَّذِي يُنْسَبُ ذَلِكَ الثَّوْبُ إِلَيْهِ تَعْطِيلُ الْأَنَامِ جزء اول صفحہ 96. اگر خواب میں یا نظارے میں کسی کو زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھو گے تو اس سے مراد بیماری ہوگی. بس جہاں تک تو اس پیغام کے عرفان کا تعلق ہے اس کے سوا اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو ظاہر پرست ہیں اگر انہوں نے ضرور ظاہر پر محمول کرنا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یا آنے والے مسیح کو واقعتاً جوگیوں کی طرح زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھنا ہے تو ان کے متعلق اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ سن لیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف سے روایت ہے، اخبرہ قال راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا، ایک کپڑے میں بھی نہیں، یہاں کپڑے ہیں، زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا، یہ کفار کا لباس ہے. مجھے تو وہی محاورہ لگتا ہے کہ جیسے روح ویسے فرشتے. ہماری روحوں کو تو کفار کا مسیح قبول نہیں، ہماری روحوں کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح قبول ہے. اور امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ زرد کپڑوں میں تم نے نہیں پھرنا کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے. بس اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آنے والے مسیح کا تصور صاف اور پاک ہو. اور جیسا کہ علم رویا کے اصول سے ثابت ہے، آنے والے مسیح کے متعلق یہ یقین کرو کہ اس میں ایک تعبیر طلب پیغام تھا اس پیشگوئی میں. اور زرد کپڑوں سے مراد سوائے بیماری کی اور کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن اگر تمہیں اصرار کرنا ہے اور ظاہری طور پر زرد کپڑوں میں دیکھنا ہے تو پھر تمہیں تمہارا مسیح مبارک ہو. اور ہمیں وہی مسیح منظور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے اور سر منہ بھی اس کی زندگی کا ایک ادنا سا جز بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی باہر نہیں ہے. آج کے خطبے کے لیے جلسے کی مناسبت سے میں نے مختصراً یہی 2 اعتراض چن رکھے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا. اور جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، آج کے خطبے کے لیے جو یہ اعتراض چنے ہوئے تھے، جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے موضوع پر متعدد اعتراض اٹھائے گئے ہیں اور حیرت انگیز تلبیس سے کام لیا گیا ہے.
اور وہ ایک خطبے میں جواب دیا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اس جلسے کی آخری تقریب کے لیے میں نے خاتم النبیین کا موضوع چنا ہے، مگر اس کا ہر پہلو نہیں، بلکہ صرف وہ پہلو لیے ہیں جن پر اس رسالے میں اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ بھی اتنے بنتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ وقت کے اندر میں ان کو ختم کر سکوں، ورنہ وہ مواد بہت زیادہ ہے. اب آخر پر میں آج کے جلسے سے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کہ اس نے آج ہمیں اس تاریخی جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی جو عنقریب شروع ہونے والا ہے. اگرچہ اس کو ہم نے مرکزی جلسہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مرکزی جلسہ تو ربہ ہی میں ہونا ہے، ربہ ہی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ایک سال ہمیں معلوم کر دیا جائے جلسے سے تو کوئی حرج نہیں، ہم انتظار کریں گے. اور مرکزی جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ربہ ہی میں ہوگا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا کہ اس کا نام ہم مرکزی جلسہ نہیں رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پھل تو یہ عطا فرما دیا کہ ایک اور اہم اجتماع جماعت احمدیہ کا جو مرکزی نوعیت رکھتا ہے مجلس مشاورت، حکومت مجبور ہو گئی کہ مجلس مشاورت کو وہاں منعقد کرنے کی اجازت دے اور جماعت احمدیہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ ہم دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح اس بات پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی جلسے اور اجتماعات اپنے مرکز میں منعقد کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے. لیکن جہاں تک لوگوں کے تعصب کا تعلق ہے، باوجود یہ کہنے کے کہ یہ مرکزی جلسہ نہیں ہے، بہت دور دور سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اور خرچ برداشت کر کے جماعت احمدیہ کے عاشق اور دیوانے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوع کا ایک ایسا جلسہ ہے اور ایک ایسی تاریخ بن رہی ہے جو دہرائی نہیں جائے گی. یہ صورتیں جو آج آپ اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں یہ پھر بار بار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جلسے میں آپ وہاں آئیں گے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. لیکن ان نظاروں سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں. ایک بات نہ بھولیں کہ جب آپ ان نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہوں تو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑے درد دل سے دعائیں کریں. بڑے دکھ میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں. ہجر کے لیے دن ایک لمبی رات میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اسے برداشت نہیں ہو رہا. میں جانتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایسے ایسے غریب لوگ جنہوں نے اپنا گاؤں میں نہیں چھوڑا تھا کبھی، سوائے اتفاقی کسی مجبوری کے وہ شہر سے بھی اپنے باہر نہیں جایا کرتے تھے، وہ بہت سے خرچ اٹھا کر، بہت سی تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں. تو ان کے آرام کا بھی پوری طرح خیال رکھیں. اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ہر قسم کے آرام کے لیے کوشش کریں خدا کی خاطر. اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں چیرا کریں، کیونکہ آج یہ احمدیت کی صداقت کا نشان بن کر آئیں. اور دعائیں کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں سے اپنے دامن بھر کر واپس لوٹیں. اتنی برکتیں واپس لے کے لوٹیں کہ ان کے گھر برکتوں سے بھر جائیں اور پھر بھی وہ سمیٹ نہ جائیں. ان کو نسل بعد نسل یہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں. بس یہ جلسے کے ایام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی گیت گاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود بکثرت بھیجتے ہوئے اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے گزاریں کہ جس طرح ان خطرناک ایام میں بھی، ان ابتلا کے ایام میں بھی اس کی رحمتوں نے ہمیں بھلایا نہیں، ہم سے بے وفائی نہیں کی. اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہوگا. ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس رحیم و کریم، اس مہربان خدا سے کبھی بے وفائی نہ کریں. جمعے میں بھی خاص طور پہ یہ دعائیں کریں، بعد میں بھی کریں اور اس درسے کے دوران بھی کرتے رہیں
اب میں اس کو پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا ہاتھ بنا سکتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیونکہ جمعے میں کچھ دیر ہو گئی ہے اس لیے ہم اگلے جلسے کا وقت بھی کچھ تاخیر میں بھی کچھ تاخیر ڈال دیتے ہیں. کیا انتظامیہ 4:45 تک تیار ہو جائے گی اگلے جلسے کے لیے کرسیوں والا بیٹھ کر؟ جلدی تو نہیں 4:45 سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 4:45 بجے ہم یہاں اگلے اجتماع کے لیے اکٹھے ہوں گے. عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله